ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انسان جب گل سڑ جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے، اس بات انسان کی تسلی کی، ورنہ تو کوئی بالکل ویپوریٹ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا، یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا۔ تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں، ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا، لیکن ہم نے تو کئی چیزیں انہیں سائنٹیفکلی پروف کر فزیکل فنامنا آف نیچر کے ذریعے، اور اس کا ذکر بھی سورہ حمیم السجدہ سورہ فصلت کے اندر موجود ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے، پرپسفل کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے، اور وہ دیکھیں گے بس اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں، مسلمانوں بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں، لیکن اب ظاہر جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے 1950s سے لے کے آج تک، یہ جو 70 سال میں ایکسپلوژن ہوا، انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان 70 سالوں کے اندر کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے، ایک گلیکسی، اس کے اندر 300 ارب سورج دریافت ہو چکے، 300 بلین۔ 1 بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص 24 گھنٹے صرف گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے، 25 سے 30 سال لگ جاتے ہیں ایک ارب کی گنتی پوری کرنے کے۔ آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر، یعنی 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے، تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ 1,00,000 تک نہیں گنتی گن سکتے۔ 24 گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں، اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، تو سر 1 ارب کو پورا کرنے کے لیے 25 سے 30 سال چاہیے۔ اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر 1,00,000 روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو 25 سے 30 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا۔ روز کا 1,00,000 روپیہ، مہینے کا نہیں سر، روز کا۔ اور یہاں اربوں نکل ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اربوں کے ایسٹس۔ تو یہ ارب اتنا بڑا فگر ہے، یہ 1 ارب کی بات ہو رہی ہے، 300 ارب سورج ہیں اس کے ساتھ، اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر، جس کے اندر ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے، اور 8 سے نہیں سر 15 ارب سال، 15 ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے؟ ایک سورج۔ اور اس طرح کے 300 ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں، اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے۔ اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا، ان سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر ہیں۔ سر یہ اتنی بڑی کائنات یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر، اور جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر 1 درجے والے جنتی کو، یعنی ایک بندے نے 1,00,000 دفعہ سبحان اللہ پڑھی تھی، دوسرے نے 1,00,001 دفعہ۔ اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، اتنا ہیوج ڈفرنس۔ اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہے، یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے۔ آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی، سورہ ذاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اور مسلسل پھیل رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک
کمال یعنی اس کی حکمت ہے. یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں. آپ اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر. اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات. اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک بیریکل پلانٹ رکھ دیا. زمین جہاں پہ زندگی ہے. This earth is a miracle planet in this universe. اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا, ہم نے زمین کو پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اس میں بڑے بڑے پہاڑ یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے. اس کی بیلنسنگ کی ہے, ڈائنامک بیلنسنگ. جیسے ویل گھومتا ہے نا اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کریں. زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ, کیونکہ زمین 4 موشنز تو لے رہی ہے, بڑی بڑی اس کی 4 موشنز ہیں. ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے, ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, ایک سیکنڈ کے اندر آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہے. پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے, وہ ہر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے. سر سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, سیکنڈ ہے تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو ایک سیکنڈ میں. اور یہ اسی موشن کی وجہ سے 365 دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے. تو ہمارا ایک سال 365 دن, 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار. ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنا دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے, مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے, کیونکہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر, لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے. وہ بڑھ جائے تو انسانیت تباہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول کرنا. یہ تو 2 بڑی بڑی موشن. اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائیڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے. وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی, آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹ بھی سمجھا دیں گے. یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ پچھلے 15 ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے. اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے, 200 کلومیٹر فی سیکنڈ, یعنی 5 دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے. اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے. اور اس طرح کے 300 ارب نظام شمسی ہے اس گلیکسی میں, اور یہ ایک گلیکسی ہے. اور اس طرح کی پھر 250 ارب گلیکسی. تو اسی جناب 5 مرلے سے مکان نو روندے رہو بیٹھ کے. اللہ دی کائنات کتنی بڑی ہے. اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جایا جائے گا نا, جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا, لاکھوں سال عذاب بھگت کے, اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں, 10 زمینوں کے برابر. تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے, تو 10 مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو. اس یعنی یہ زمین جس کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, اس سے 10 گنا بڑی جنت. 10 زمینیں ملنی ہے اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے. سر تسی تو جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہیں, تہاڈی نہیں گل ہو رہی, ٹھیک ہے. تسی تو کہندے سی پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. بخاری مسلم حدیث ہے اپنے بندے کے گمان کے قریب ہے, لیکن اعمال بھی ویسے. ظاہر قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا, تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے بلا حساب و کتاب. تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو نہ ختم ہونے والی ہے. صرف 20 لاکھ سپیشیز صرف اس عرض پہ, 20 لاکھ
یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا، انسان، گھوڑا، گدھا، خچر، چیل، کوا، مرغی، اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی، یعنی درختوں کی، 20 لاکھ سپیشیز، اور ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں خربوں میں تعداد ہے۔ صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں 7-8 ارب ہے، یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی، انسیکٹس، کیڑے مکوڑے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت 7 یا 8 ارب انسان ہے نا، ہر انسان کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے ہیں۔ 20 کروڑ ان کے، 20 کروڑ ان کے، ایک بندے کو سر ارب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے، اور 7 ارب انسان ہے، اور ہر ارب میں سے ہر بندے کو 20 کروڑ دے دیا جائے، تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں۔ یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے۔ یہ نہیں میں ابھی آپ سے پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات، اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ، یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ 1 اسکوائر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں۔ ہماری یہ کھال کے اوپر 1 اسکوائر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں۔ ہمارے معدے کے اندر بیکٹیریا موجود ہیں، ہر چیز سے وہ خوراک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا ہے۔ آپ ذرا نیشنل جیوگرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا محکم نظام ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد، زماد تو نہیں، عربی میں غباد کہیں گے، ضاد میم الف با۔ دماغ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن کا، وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ غار میں چند دن کے لیے گئے تھے، لوگوں نے پھر مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی محمد کے پاس لے چلو۔ وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، میں جنات کا، اسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو آپ نے اسلام نے چند الفاظ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفرہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کی، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے تو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا اسے کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول۔ اس کے اوپر ایسا روب تاری ہے، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا؟ دوبارہ پڑھ۔ اس نے کہا ایک دفعہ پھر سن۔ ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ۔ تیسری دفعہ جب اس نے سنا اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ اپنا ہاتھ بڑھائے، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کروں، میں اسلام کو، میں اسلام۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو وہ آیا علاج کرنا تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے۔
ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری امپاسبل۔ جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہے ہیں کہ جادوگر۔ تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے، اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو گئے، لیکن نہیں ہوا، ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی الاسلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے۔ آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ، وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا۔ یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار۔ تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو یہ چھوٹا مسئلہ۔ یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا، میں کہنا رفع دین میں بھی ابھی شروع کرتا تو کہنا ہم لوگ کہنے گے کہ یار ایک مکیہ میں مارتا۔ یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ابو جہل ہی ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ بجدی اللہ، نہیں، اہم ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا۔ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی الاسلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑھیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام، انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی الاسلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی الاسلام کی مبارک داڑھی میں بام رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں، تو تو پھر جڑا بند کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بام دکھایا ہے۔ ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی ایسی کی تیسی، تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، مشکل کام ہے۔ اب بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا، ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑے آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے؟ ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا۔ پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا، جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی ایمان کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے، تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا، دوویں جہانی موٹے باؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی۔ تو یہ ساری باتیں کرنا آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ، جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی باتیں کرتے ہیں، جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح کی اخلاقی اقدار
جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14 15 16 میں آپ کو ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن کو نہ پڑھتا اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن دو یعنی یہ تو بہت سخت قرآن اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدلوں میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے قل انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پڑے